الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ رب العزت نے شہر رمضان بہت بڑا انعام و احسان بنا کر مسلمانوں کے لیے مشروع فرمایا. اللہ تعالی 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ اپنے بندوں سے اسپیشل ٹریننگ کورس میں آفر کرتا ہے. ذرا آواز کھول کے دیں گلا ٹھیک. اسپیشل ٹریننگ کورس، خاص تربیت اسلامی. مسلمان جو 11 مہینوں میں سستی، تغافل، تکاسل کا شکار، اللہ پاک ایک مہینہ رمضان ہر سال ہم سے مانگتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے، ہماری تربیت کا چانس مہیا کرتا ہے تاکہ ہم بہتر کیریکٹر، اعلیٰ صلاحیت، عمدہ تربیت پا کر اللہ رب العزت کے بلند ترین مقاصد کے لیے تیار ہوں. یاد رکھو، یہ تربیت، یہ قیام، یہ صیام، یہ شہر رمضان، یہ تلاوت قرآن، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنے آپ کو اس قابل بنا کے پیش کریں کہ میں ان کو اگلی ذمہ داریوں کے لیے میدانوں میں اتاروں. یہ ہماری تربیت ہے. لعلکم تتقون، تتذکرون، تعقلون. یہ ساری آیتیں جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے لعلکم کے ساتھ بیان فرمائی تاکہ تم ایسے اچھے ہو جاؤ، تاکہ تم عقل پالو،
سمجھ حاصل کر لو، سنجیدگی اختیار کر لو، باوقار رویے اپنا لو، اپنے آپ کو مثالی مسلمان بنا لو، تاکہ تمہارا اگلا مقام و منصب سونپا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ سورۃ النور 18واں پارہ 55 نمبر آیت۔ او میرے بھائیوں، لاہوریوں، اسلام آبادیوں، پاکستانیوں، عربیوں، عجمیوں، سعودیوں، خلیجیوں، مصر کے اخوانیوں، اللہ اکبر، اللہ کی قسم میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اور میں وعدے کا پکا ہوں، اپنے وعدے کو پورا کر کے رہتا ہوں، کوتاہی میری طرف سے نہیں ہوتی۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو میں زمین میں استخلاف، خلافت، ملک، حکومت، تمکنت، جتنے الفاظ اللہ کی قسم آج کے علماء یا سیاستدان استعمال کرتے ہیں، میرا رب یستخلفنہم ایک لفظ میں وہ سارے معنی سمو دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، روزہ داروں سے، تہجد گزاروں سے، قیام اللیل کرنے والوں سے، توحید عقیدہ رکھنے والوں سے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو میں کرۂ ارض میں آرڈر دوں گا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں، فی الارض، اپنی پوری ارض میں حکم، طاقت، سلطہ، آرڈر، ورلڈ آرڈر، اسلامک ورلڈ آرڈر میں تم کو عطا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کیا، کافروں کے نظاموں کے مقابل ان کی جمہوریت، ان کی اشتراکیت، ان کے سوشلزم، ان کے سیاسی نظام، سب کی جگہ یمکنن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم، میں تمہارے لیے تمہارے دین کو دنیا میں تمکنت عطا کروں۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اور تم کو پوری زمین میں تمہارے خوف کو، خطرات کو، خدشات کو، کافروں کے رعب کو، تمہاری غربتوں کو، تمہاری مسکنت فقراٹوں کو، تم پر دہشت گردی کے حملوں کو، تم پر کافروں کے فوجی حملوں کو، سارے خوف کو امن 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 سے بدل دوں گا۔ کیا کرو گے تم میرے اس وعدے کی تکمیل کے لیے؟ اللہ، یہاں ہے سوالیہ نشان۔ اللہ کی قسم، پاکستان، سعودی عرب کے عرب علماء و حکمران
عراق و شام کے لڑاکے جوان، مصر کے اخوان، اللہ کی قسم سوالیہ نشان۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ یعبدوننی، میرے حکم مانو گے، میرے حکم مانو گے، میرے دشمن کے نہیں، اسلام کے دشمن کے نہیں، مسلم امہ کے دشمنوں کے نہیں۔ یعبدوننی، شرط یہ ہے جو میں کہوں، میری اسٹریٹجی، میری پالیسی، میرا حکم، میرا قرآن، میرے دین کی دعوت، میرا حکم جہاد، حکم قتال، تیری مصلحت نہ چلے، ٹریک سے تو نہ ہٹے، کافر کی طرف نہ جھکے۔ ومن کفر بعد ذلک، اگر میرے اس حکم سے تم نے انکار کیا، اللہ اکبر، کفر بعد ذلک، قرآن کے حکم، جہاد کے حکم، قتال کے حکم، مقابلوں کے حکم، سیاستوں کے پیچھے، مصلحتوں کے پیچھے، حکومتوں کی وجہ سے، مفادات کی غرض سے، کافر کے رعب سے، ان کی تعلیم اور پالیسیوں کے اثر سے، من کفر بعد ذالک، ان واضح معاہدات کے بعد، اللہ کے وعدوں کے بعد، ایمان و اسلام، رمضان و قرآن، ساری تربیت کے بعد، جو اس پٹڑی سے، راستے سے، ٹریک سے ہٹے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر وہ یہ نہ کہے میں تو پکا حنبلی ہوں، تو اہل حدیث ہے، ہم تو سارے اپنے اپنے اسلام پر کاربند ہیں، پر جی پتہ نہیں کافر کیوں طاقتور ہے، امریکہ کیوں جڑا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کی قسم، دیکھ سارے ایمان و اسلام، 30 پارے کا قرآن، تیرا سارا شرعی نظام، اللہ پاک نے ایک خلاصہ رکھا، مکھن نکال کر تجھے دیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، میری عبادت کا اپنا جماعتی نظام قائم کر۔ میری عبادت، میری اطاعت، میرے حکم کی پابندی میں اقیم الصلاۃ، ساری مسلم امہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا جماعتی نظام عبادت کا، اطاعت کا قائم کر۔ وآتوا الزکوٰۃ، اسلامی اقتصادی نظام کھڑا کر۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور بدر و احد و احزاب سیرت پر چل۔ اور یہ ترجمانی اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النور کی آیت کی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم 56 نمبر آیت، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یا اللہ میرا ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، پھر میری حیثیت کیوں نہیں؟ اللہ کہتا تو نے امت، ملت، جماعت
کمزوری کو طاقت، تخلف کو تقدم نہیں بدلا تو نے۔ اقیم الصلاۃ کے معنی مسلم سوسائٹی کو جماعت کے نظم میں باندھ، شہر، صوبے اور وفاق، اقیم الصلاۃ، جماعت کا نظام۔ آتوا الزکوٰۃ، اسٹیٹ بینکوں کے خاتمے، بینکنگ کونسلوں پر پابندیاں، سودی اقتصادی نظام پر لعنت۔ اللہ کا نظام 100 میں سے 2.5 جس کو ہیں، جس کے پاس ہیں، اس سے لے کر اس پر خرچ کیے جائیں جس کے پاس نہیں۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ اسلامی معاشرے اپنی اکانومی، اپنی اقتصادیات، پیچھے جماعت، آگے اقتصاد، زکوٰۃ کا نظام۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اب نماز اور جماعت اور زکوٰۃ کے بعد اطاعت کیا بچتی ہے؟ اطیعوا الرسول، بدر کو، احد کو، احزاب کو، فتح مکہ کو، یرموک کو، حنین کو، تبوک کو قائم کر۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تو بچا رہے، تجھ پر کافر چڑھ نہ جائے، تیرا رب تجھ سے روٹھ نہ جائے، تیرے معاشرے میں تیرے دشمن کو پینیٹریشن نہ مل جائے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یہ 56 نمبر آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہم نے اس کے بڑے چھوٹے معنی لیے۔ 10 مرلے کی مسجد 18 سال میں بناؤ، بوڑھے بوڑھے آ جاؤ، گبرو گبرو سارے کافروں کے دفتروں کو نوکری کے لیے دے دو، اسکولوں اور کالجوں کو برطانیہ کو دے دو، اسمبلیاں پارلیمنٹ امریکہ پلیت کو دے دو، دفاع و داخلہ بشمول خارجہ ورلڈ آرڈروں کو دے دو۔ ہمارا اقیم الصلاۃ کا معنی ماتھا ٹیک، سجدہ کر اور جا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ مسلم امہ اپنی سوسائٹیز میں، سوشیولوجیز میں، جماعت کی شکل میں، عبادت کے نظام میں کھڑی ہو، تاکہ کافروں کو مسلمانوں میں پینیٹریشن، مداخلت، گھسنے کی جگہ، تدخل کی حیثیت نہ ملے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ تاکہ تیری جیب پر، تیری آمدنی پر، تیرے معاشرے کے مالی نظام پر میرے دشمن، تیرے دشمن کو کوئی پینیٹریشن نہ ملے، جس سے مسلم امہ تباہ ہو گئی، جس سے مسلمانوں کے ڈھانچے بکھر گئے، سوسائٹی تتر بتر، ہر شخص کافر کے کلچ کے اندر۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ سارا کرنے کے بعد آخر میں تضمین آیت کی کیا فرمایا؟ اور اطاعت کرتا رہ، رسول اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی قسم، عقیدے کے بعد، نمازوں کے بعد، زکاتوں کے بعد رسول اللہ کی اطاعت کے معنی جہادوں کے اندر،
سارے بیٹے پتر، سارے وزیر، سارے سفیر، سارے جرنیل، سارے صدر، سارے مولوی، سارے مقتدی جہادوں کے اندر لعلکم ترحمون، تاکہ تم بچے رہو، آزادیاں قائم رہیں، ملک مستحکم رہے، سرحدیں محفوظ رہے، ڈھانچے استوار رہے، نظام جمے رہے، کرتا جا مغرب تک۔ لعلکم ترحمون کے معنی اللہ کی قسم میرا پاک رب قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں سمندروں کو سمو دیتا ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، لو اللہ کی قسم جو بحث میرے رب نے وعد اللہ کے وعدے سے شروع کی تھی اس کا اختتام فرمایا اس 57 نمبر آیت پر، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض۔ او اہل حدیثو، حنفیو، حنبلیو، او اسلام آبادیو، ترکیو، مصریو، سعودیو، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ عقیدہ، یہ گمان، یہ ذہن نہ بنانا کہ کافر دنیا میں ہمیں ہرا دے گا۔ لا تحسبن، یہ حساب نہ لگانا، یہ کیلکولیٹ نہ کرنا، ہم چھوٹے ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہماری تو فوج ماڑی ہے، ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم تو پیسوں سے تنگ ہیں، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آئی ایم ایف قسط نہ دے تو ہماری حکومت نہیں چل پاتی ہے، تنخواہیں نہیں دے سکیں گے، ملک کیسے چلائیں گے؟ کافر ورلڈ آرڈر ہے، کافر سپر پاور ہے، کافر ناقابل تسخیر ہے۔ اللہ قرآن میں سورۃ النور میں تجھے روشنی دکھاتا ہے، لا تحسبن، یہ گمان نہ کرنا، الذین کفروا، وہ جو پلید کافر ہیں، معجزین فی الارض، وہ مسلمانوں کو ہرا دیں گے، تنگ کر دیں گے، عاجز کر دیں گے، اوپر چڑھ جائیں گے، یہ عقیدہ نہ بنا۔ لو اللہ کی قسم، آؤ دیکھ لو، ہے نا یہی عقیدہ؟ نونیوں کے وزیر اعظم سے پوچھ لو، کہتا نہیں نہیں امریکہ بہت بڑا ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکیں گے۔ قافیوں کے چودھریوں کو پوچھ لو، کہتے نہیں نہیں امریکہ سے الجھنا نہیں۔ کھلاڑیوں اناڑیوں کو دیکھ لو، اللہ کی قسم سارے کافروں کے ساتھ نوکریاں پکی کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو رد کرتے ہیں، شرطوں کو پورا نہیں کرتے، نظاموں سے لڑنے کی جرات نہیں کرتے، گرے ہوئے، ہارے ہوئے، کافر سے دابو، مائنڈ سیٹ میں ٹوٹے ہوئے۔ قسم باللہ، آج گورنمنٹ کالج میں، پنجاب یونیورسٹی میں کسی پروفیسر کو پوچھ لو، کیا کہے گا؟ کہے گا نہیں 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 کافروں سے نہیں لڑنا، وہ بہت طاقتور ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبر سے پوچھ لو، اسحاق ڈار کے پاس چلے جاؤ، عزیز سرتاج کے پاس جاؤ، کیا کہے گا؟ کہتا نہیں نہیں معجزین فی الارض، بھائی کافروں کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم دیکھ، سورۃ النور میں میرا رب تجھے بہت بڑا منارہ نور پیش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھ تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے، میں تجھے استخلاف فی الارض، یہاں بھی بڑی مشکل آن پڑی۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ استخلاف فی الارض۔ ہمارا ذہن کیا ہے؟
تھوڑا سا جہادی کام چلتا ہے فوراً ہماری جماعتیں، ہماری تنظیمیں حکومت بناؤ، اسلامی حکومت بناؤ، کوہستان میں حکومت بناؤ، عراق میں حکومت بناؤ، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حکومتیں بناؤ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ استخلاف فی الارض، حکومت کی طرف نہ بھاگ، جہاد کے پیچھے چل۔ بڑا دھوکہ ہے آج، اللہ کی قسم مسلمانوں کو دھوکہ لگتا ہے، تھوڑا سا کام چلتا ہے، 4-6 شہادتیں کسی تنظیم کو مل جاتی ہیں، وہ جلدی جلدی چندے اور بندے اکٹھے کر کے کیا کرنے لگتے ہیں جی کوہستان میں 4 تحصیلوں میں اسلامی حکومت قائم کرو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ استخلاف فی الارض کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایشیا سارا، امریکہ، افریقہ، بر صغیر، بر اعظم، فی الارض، اللہ کی قسم غلط سوچ نے، بدعتی ذہن نے ہمارے جہادوں کو بھی متاثر کیا۔ مصریوں کو 4-6 دن کچھ کثرت ملتی ہے تو جلدی جلدی استخلاف فی الارض نہیں یاد ہوتا، حکومت فی مصر، لڑائی کر لیتے ہیں۔ عراقیوں میں 4 شہادتیں کیا آ جاتی ہیں؟ جلدی جلدی NGO بنا کر، پھٹا کھڑا کر کے حکومت قائم۔ اور یاد رکھ، بدعت اللہ کی قسم بڑی خطرناک وائرس ہوتا ہے۔ بدعت آج کی مسلمان تاریخوں کی بدعت کیا ہے؟ کافر کی قوت کو توڑنے کے پیچھے جہاد کو آگے سے آگے نہیں لے جاتے، کافر کھڑا ہوتا ہے جلدی جلدی پیچھے اپنی اپنی حکومت۔ استخلاف فی الارض، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا میرا تو وعدہ ہے آمنو سے، عمل الصالحات سے، میرے بندوں سے، نبی کی اطاعت و اتباع کرنے والوں سے، قربانیاں دینے والوں سے، گردنیں کٹانے والوں سے، کافروں کے پیچھے طاقت لے کر چڑھنے والوں سے میرا وعدہ ہے، ان کو 4 صوبوں کا، چند ہزار مربع میل کا نہیں، فی الارض۔ اللہ کی قسم دیکھ، رب العالمین نے آقائے نامدار کو، سرور کونین کو جو منہج دیا، قسم باللہ 32 سال ختم نہیں ہوئے تھے، پوری زمین پر استخلاف فی الارض عن طریق الجہاد والجہاد والجہاد فقط۔ ہمارے اندر بدعت اتنی گہری، جہاد بھی کرنے لگتے ہیں تو بدعت کا مزاج، 4 تحصیلیں پاس نہیں ہوتی، جلدی جلدی گن پوائنٹ پر اپنی حکومت کا اعلان کرو، قبائلستان میں کرو، کابلستان میں کرو، زابلستان میں کرو۔ اللہ کی قسم یہ جتنے ستان میں نے بولے ہیں نا، یہ قدیم افغانستان تھا، امیر عبد الرحمن سے پہلے کابلستان تھا، زابلستان تھا اور ترکمانستان تھا، اور بڑے ستان تھے۔ ایک بندہ امیر عبد الرحمن آیا، اس نے کہا یہ ٹکڑوں میں مر کے آپس میں دیکھ لو، برطانیہ سے لڑا، کافروں سے لڑا، روسیوں سے لڑا، اللہ کی قسم 24 صوبوں تک پھیلا کر سارے زابلستان، کابلستان اور ترکستان سب بند کر کے ایک افغانستان، کتنا لمبا چوڑا، ایک آدمی کی جتنی عمر تھی، قوت تھی، اللہ کی قسم دیکھ کتنا بڑا قطعہ بیس کیمپ دے کے گیا۔
میرے بھائی روزے میں قرآن پڑھ، قرآن کے ساتھ آشنائی حاصل کر، معنی کی گہرائی پا، اپنے اندر تبدیلی لا، اللہ کا مقصد سمجھ۔ اللہ ہمارے ملک حکومتیں بچانے کے لیے جہاد نہیں کرتے۔ دیکھ لو خلیجی امیروں کو، عرب کے بادشاہوں کو، پاکستان کے وزیروں فقیروں کو، کیوں جہاد نہیں کرتے؟ کہتے جہاد میں آئیں گے تو امریکہ مار دے گا، حکومت چلی جائے گی۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ان آیتوں کو پڑھو، اللہ قرآن میں کیا ذہن دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 55، 56، 57 سے واپسی کا سفر کر، سب سے پہلے یہ ذہن بنا، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض۔ پہلے تیرا مائنڈ سیٹ، تو تیرا مولوی، تیرا قائد، تیرا امیر، تیرا وزیر اعظم، تیرا صدر، صوبائی، وفاقی ذہن یہ بنائے کہ کافر ہمیں ہرا نہیں سکتا، وہ ہم سے طاقتور نہیں، ہماری نگاہ میں اس کی وقعت پرے کاہ جتنی نہیں۔ پہلے ذہن درست کر۔ میں نے آیت نمبر دیے کہ ترجمہ میرا بھائی جا کے پڑھے۔ اللہ کی قسم اچھی تراویحوں میں، ساری قراتوں میں، آخر میں اعتکافوں میں، اگر رمضان کے اینڈ میں تیرا یہ ذہن نہیں بنا کہ کافر مسلمان کو ہرانے جوگا نہیں ہے، کافر مجاہدین کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا، سارے کافر ابو جہل ہوتے ہیں، ابو جہلوں نے محمد کے ساتھیوں سے مر کے گرنا ہوتا ہے، کافر نے ہارنا ہوتا ہے، وہ ہرانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تو نے رمضان کو کمایا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ذہن درست کر۔ اہل حدیث، حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، سیاسی، مذہبی، ذہن درست کر۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ زمین پر کافر قبضے لے لیں گے، زمین پر کافر مالک ہو جائیں گے، وہ مسلمانوں کو مغلوب کر لیں گے۔ لا تحسبن، اگر تو مرد میدان ہے تو یہ گمان نہ کر۔ اس کے ساتھ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، اطیعوا الرسول۔ اللہ کی قسم نظام جماعت، نظام زکوٰۃ اور عمل جہاد اس کو جاری کر۔ جب تو یہاں تک آ جائے اللہ کہتا دیکھ پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا تیری مدد کو۔ وعد اللہ، پھر اللہ کہتا میرا وعدہ ہے اب تو کورم پورا کر کے میرٹ پر پاس ہو کے میدان میں آ گیا ہے، یہاں تک تجھے لانا تھا، اب دیکھ میری کارستانی، دیکھ دیکھ میری مدد، دیکھ میری پلاننگ، دیکھ دیکھ۔ اللہ کی قسم آج ایک جہاد کے 30 سالہ 25 سالہ عمل نے امریکہ کو کہاں گھسا دیا ہے۔ کھلی آنکھ سے دیکھ، میڈیا کی سرخیوں کو پڑھ، تجھے امریکہ ٹاپ لیڈ، سپر لیڈ میں نظر آتا ہے؟ تجھے ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر کا گندا لفظ کہیں لکھا، کہیں بولا سننے کو ملتا ہے؟ ابھی تیرا ماڑا ماٹھا کچا کمزور چند غیرت مندوں کا جہاد، اللہ کی قسم کتنا تھوڑا عمل پر کتنا بڑا بدل رب العالمین کی طرف سے۔
یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتا ہے، ایک طرف قرآن کی آیتیں رکھتا ہے، دوسری طرف زمینی حقائق رکھتا ہے. یہ میرا رب ہے، سمجھاتا ہے. ایک طرف اللہ کی آیت، دوسری طرف زمینی حقیقت. تو بیٹھ سوچ، 12 رمضان، 17 رمضان آنے والا، 313 یار محمد سالار کے صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 تلوار ابو جہل بدکار کی. دیکھ ورلڈ اولمپک، مقابلہ دیکھ، نتیجے دیکھ، کامیابی دیکھ، اللہ کے وعدے سچے ہوتے دیکھ. فی الارض 8 سال میں جزیرت العرب، اگلے 8 سال میں سارے ارد گرد کے ملک، اللہ کی قسم، یمن، عدن، ایران، عراق، شام، مصر، اپنی تاریخ دیکھ، سیرت سرور عالم دیکھ، اللہ کے وعدوں کی سچائی دیکھ. ان آیتوں کے ساتھ افغانستان کی زمینی حقیقت دیکھ، اسلام آباد کی کمزور آنکھ، ماڑی ماٹھی سینٹ، مریل پارلیمان. اللہ کی قسم میرے رب کا وعدہ قرآن دیکھ. آج بھاگا ہوا امریکہ، ہارا ہوا نیٹو، چار سو کنٹینر دھڑا دھڑ جلتے ہوئے. مجاہد میدان مارتے ہوئے، کافر اپنی لاشیں اٹھا کے بھاگتے ہوئے دیکھ. حقائق ہے یہ. امریکہ نے گیم کی، کہتا جنگ میں تو ہار گیا، اب سیاست میں مکر داؤ چلاؤں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. امریکہ نے پلاننگ کی. عبداللہ نام کا ایک اپنا نوکر، دہلی کا پسندیدہ، ہندوؤں کا گرویدہ، ہندوستانی ذہنی غلام، امریکی وفادار، اس کو امریکہ نے الیکشن میں کھڑا کر کے کرزئی کی ریپلیسمنٹ تیار کر کے سیکیورٹی معاہدہ کر کے اپنی فوجیں واپس کرنی تھی. اللہ کی قسم اس ہفتے میں پڑھ، امریکہ کے بڑے بڑے تھنک ٹینک رو رہے ہیں، کہتے دیکھو جی ہمارا بندہ ہروا دیا، اشرف غنی کو پاکستان نے کابل میں جتوا دیا. آپ کے خیال میں یہ بڑی کامن سی نیوز ہوگی، پر اللہ کی قسم ہم سمجھتے ہیں نہیں. ہمارا کیا ذہن تھا کہ جی اقتدار اسلام آباد میں اس کو ملے گا جس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوگا. ہمارا ذہن لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اس آیت کے برعکس برخلاف ہمارا ذہن کیا تھا کہ جی ہمیشہ اقتدار اس کو ملے گا جس کو امریکہ دے گا. اسلام آباد میں تیرا یہ ذہن، اللہ کی قسم واشنگٹن میں امریکہ کا وہ ماتم، امریکہ کہتا میرا امیدوار مروا دیا، پاکستان نے اپنا پسندیدہ بندہ جتوا لیا.
ہم کہتے ہیں ہاں لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ایشیا میں فیصلے اسلامیون کے اشاروں سے ہونے ہیں انشاءاللہ۔ فی الارض کا بڑا حصہ ایشیا، تبدیلیاں دیکھ، کامیابیاں دیکھ، امریکیوں کی نفسیاتی اور عسکری اور اقتصادی شکست دیکھ، وعد اللہ الذین آمنوا کی آیت پوری ہوتی دیکھ، اور دیکھ میرے بھائی رمضانوں میں اللہ تجھے قرآنوں کے اندر سے دیکھنے کی توفیق دے۔ یہ تبدیلیوں کی صدی ہے، یہ 21ویں صدی ہے۔ اللہ کی قسم 20ویں صدی میں کافر بڑا سر چڑھ کے بولتا تھا کیونکہ جہاد نہیں تھا۔ 20ویں صدی میں ترکوں کی عثمانی خلافت روس اور برطانیہ نے گرائی، ہندوستان کے اندر اسلامی اقتدار انگلستان امریکہ بے ایمان نے گرایا، خلیج کے ملکوں پر، مصر و شام پر 19ویں کے آخر میں 20ویں کے شروع میں سارے صلیبیوں نے قبضے کیے۔ اللہ کی قسم آج لاہور میں کہتا ہوں 21ویں صدی کا آغاز دیکھ، عالمی کافرانہ طاقتوں کی شکست اور زوال دیکھ۔ جہاد فی سبیل اللہ کی کامیابیاں دیکھ۔ اگر تیرے دل کو یہ باتیں قائل کریں تو پھر اپنے بیٹے سے یہ نہ کہہ کہ پتر نوکری کرے گا، غلامی کرے گا، ری ری کر کے جیے گا۔ اللہ کی قسم پھر لاہوری گبرو زندہ دل، اگر تیرا دل قائل ہو جائے، وعد اللہ پر اعتبار آ جائے، اللہ کی قسم معجزین فی الارض لا تحسبن یہ تیرا کردار بن جائے، تو پھر اپنے بازو، اپنے بیٹے، اپنے پتر، اپنے بندے، اپنے چندے، سارا ملک صرف جہاد میں لا۔ طاقتور عمل جہاد، مضبوط کرنے والا عمل جہاد۔ اور میرے بھائی پاکستانی بازو کی ایک گھڑی ابھی پاکستانی نہیں آئی، جو ملک کلائی کی گھڑی بنا نہیں سکتا، اللہ کی قسم جو ملک ایک پھٹیچر موبائل نہیں بنا سکتا، ساری دنیا دنگ ہے، وہ ملک اعلیٰ ترین ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹمی ہتھیار، ایٹمی میزائل ڈیلیوری سسٹم، اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت۔ اللہ کی قسم دیکھ 21ویں صدی کی زمینی حقیقت دیکھ۔ تیرا بچہ کہے بابا گھڑی لا دو تو کیا کرے گا؟ ہانگ کانگ کی، چین جاپان کی، تیرے پاکستان کی تو بنی گھڑی نہیں۔ تو اللہ کے معجزے نہیں دیکھتا؟ تو وعد اللہ کی آیت کی تعبیر پوری ہوتی نہیں دیکھتا؟ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض۔ اللہ کہتا اگر میرے قرآن نے تیرا اتنا ایمان بھی پکا نہ کیا کہ مسلمان دیکھ کافر تجھے ہرانے جوگا نہیں ہے، کافر زمین کے قبضے کے لائق نہیں ہے، تو آگے بڑھ۔ اللہ کی قسم آج میں عراق کے ابو بکر بغدادی کو، مصر کے مرشد عام کو، سعودیوں کے بادشاہ عبداللہ کو، خلیج کے امیروں کو،
عالم اسلام کے قائدوں کو قسم باللہ دعوت دیتا ہوں، اس رمضان میں 1435 ہجری کے رمضان میں آؤ مسلمانوں، اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، صلیبیوں کے خلاف جہاد اور قتال، اپنا کوئی سودا مصلحت دل میں نہ رکھو۔ اللہ کی قسم میرے رب کی یہ آیت وعدے والی پوری ہونے کو تڑپ رہی ہے۔ تم کیا چاہ رہے ہو کہ عراق میں اور شام میں اسلامی حکومت قائم کرو؟ قسم اللہ کی، جب تک تم تل ابیب کو، اسرائیل کو، پلید یہود کو، ان کے گندے نظام کو، ان کے ورلڈ آرڈروں کو اپنے بیٹے میدان میں اتار کر، یہ بحرین کے، یہ دبئی کے، یہ کویت کے، قطر کے، سعودیہ کے بیٹے جب تک اسرائیل کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، اللہ کی قسم حکومتوں کو ثبات، ملکوں کو استحکام نہیں ملے گا۔ حکومت کے پیچھے نہ بھاگو، اخوانیوں، عراقیوں اور کوہستانیوں، ٹی ٹی پی کے مولویوں، اپنی عمارتوں، حکومتوں کے لالچ میں نہ آؤ، اللہ کی قسم نہیں بن سکیں گی، نہیں بن سکیں گی۔ یہ پیٹرن نہیں ہے، یہ سنت اللہ، فطرت اللہ نہیں ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، رمضان میں کہتا ہوں، قرآن سے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کہتا ہوں، تم قتال میں آگے بڑھو، تم جہاد کو لے کے چلتے ہی رہو، چلتے ہی رہو۔ تمہارا استحکام، تمہارے حکم، تمہارے ملک میرا رب بنائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ جب تم جہادوں کو، قتال کو دغا دے کر رک کے پہلے عمارت، حکومت بنانے لگتے ہو، اللہ کہتا چل جا پھر بنا لے۔ کافر تو سامنے کھڑا ہے، تو نے مارا نہیں، اس کی فوجیں ہیں تو نے توڑی نہیں، اس کے اسلحے ہیں تو نے حاصل نہیں کیے، اس کے بندے ہیں تو نے غلام نہیں بنائے، اس کی عورتیں ہیں تو نے لونڈی نہیں بنائی، اس کی زمین ہے تو نے قبضے نہیں کیے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بغیر تو حکومت بناتا ہے، عمارت بنانا چاہتا ہے، جا پھر بنا لے۔ وہ نہیں بنتی، اللہ کی قسم وہ نہیں بنتی۔ سواتو دیرو مالاکنڈ، وانا وزیرستان، جنوب و شمال، اللہ کی قسم، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، قاتلوہم۔ مسلمانوں میرے وعدے پر بھروسہ کر، میں حکومت تیرے دشمن کو دینے والا نہیں ہوں، تو قاتلو پہ لگا رہے، میں ملکوں کے ملک او رسکم، تیری رجسٹریاں کرتا رہوں گا، انتقال کرتا رہوں گا، فرد ملکیتیں دیتا رہوں گا، ان کے ملک، ان کے گھر، ان کے بندے، ان کی عورتیں، تیرے غلام، تیری لونڈیاں، تیری غنیمتیں، تیری دولتیں، پلٹ کے تو آئے گا تو تیری حکومتیں، میری رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، کلمے کی بلندیاں، کفر کی ذلتیں۔ وعد اللہ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، الذین آمنوا سے، وقاتلوہم، کافروں سے لڑو۔ یا اللہ کیا بنے گا؟ حکم ملے گا، ملک ملے گا؟ اللہ کی قسم نہیں، ایسا نہیں، یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا وعدے میں، اللہ کہتا ہے قاتلوہم، ان سے لڑتا رہ، یعذبہم اللہ بایدیکم، میں تیرے ہاتھوں سے اوباما کو، بش کو، امریکہ کو، نیٹو کو مرواؤں گا، ہراؤں گا، غلام بناؤں گا، ذلتیں دوں گا، تجھے عزتیں ملیں گی، بایدیکم، ہاتھ تیرے ہوں گے، فیصلے میرے ہوں گے۔ دیکھ تجھے کتنی نعمتیں، کتنی عزتیں ملیں گی۔ ایک ٹوٹی پھٹیچر کرسی حکومت کے لیے تو 4 تحصیلوں میں، کوہستانوں میں لڑتا ہے، عراقوں میں مرتا ہے، کافروں کو سامنے کھڑے کو نہیں مارتا، آگے رخ نہیں کرتا،
میرے وعدے پر یقین نہیں کرتا؟ آپ دیکھتے نہیں جماعت الدعوہ کا کیا منہج ہے؟ الحمدللہ روس آیا اس سے لڑے، روس ہارا بھاگ گیا، عمارت کے پیچھے نہیں لڑے، حکومت کے پیچھے نہیں چڑھے، اپنی کرسی نہیں دھری، اللہ کی قسم ہندوستان کو پکڑ لیا، کشمیر میں گبرو اتار دیے، میدان لگا دیے، مار کے سجا دیے، بودی والا لالا، پنڈت برامن، مندر شاستر، وید گرنتھ، رام گھنشام، ہنومان بے ایمان، کالی ماتا، دیوی دیوتا، سارے شیطان، اللہ کی قسم ہاہاکار مچ گئی تھی، کہتے جہادی ہمیں کھا گئے، جہادی ہمیں کھا گئے۔ وہ 10 سال جہاد کشمیر میں، غزوہ ہند میں لگے، آگے بڑھتے جاتے تھے، پیچھے سے امریکہ آ گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت الدعوہ نے سارے بھائیوں کو، بیٹوں کو افغانستان میں امریکہ کے خلاف کھڑا کیا۔ بھائیوں نے کہا اب کشمیر کا جہاد روک دیا جی کشمیر کا جہاد رک گیا جی۔ او اللہ کے بندے، وعد اللہ آیت پڑھ، پھر کشمیر کی پالیسی وضع کر۔ تو کشمیر میں گھسا ہو، پیچھے امریکہ آ چڑھے، نہ تو آگے جیت سکے نہ پیچھے پلٹ سکے۔ کیا شاندار حکمت عملی بنی، کشمیر میں تھوڑی سی رکاوٹ ڈالی، پلٹ کے امریکہ کی گردن دبوچی۔ 10 سال راؤنڈ لگا، امریکی بھاگا، 1,60,000 فوج ہار کے بھاگی، پالیسیاں بدلی، مشرف بے ایمان جیسے گئے، اختیارات حکومتوں کے ختم، پابندیاں رب نے توڑ دی، بیڑیاں کاٹ دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاد پہلے سے 10 گنا، اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ آج دعوت بھی دے رہا ہے، اور غزوہ ہند کے لیے عملاً اپنے گبرو میدانوں میں اتار رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، سورۃ النور 18واں پارہ 55، 56، 57 آیت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ويمكرون ويمكر الله واللہ خیر الماکرین۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے کہ کافر اپنے ڈھب کی پلاننگ کرتا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ بے وقوف کافر، اندھا کافر، جاہل کافر، وہ اپنے مذموم مقصدوں کے پورا کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ، بکر کہتے ہیں پلاننگ کو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اس کا کاؤنٹر پلاننگ اللہ فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کہتا ہے میرے آگے کس کی چل سکتی ہے۔ دیکھ لو، امریکہ بھاگا کیا سوچ کر کہ انڈیا کو افغانستان میں لاکھوں فوج داخل کرنے کی اجازت دے دو۔ پاکستان کیا کرے گا؟ کیا کر سکیں گے مجاہدین؟ اچھا، کسی بے وقوف نے یہ نہیں سوچا، اور اللہ کافر کو اندھا کرتا ہے کہ بدبختو،
انڈیا زیادہ طاقتور ہے کہ امریکہ؟ انڈیا کی فوج زیادہ طاقتور ہے یا امریکہ کی؟ او عقل کے اندھو، تم آسمان کی پلان کو نہیں دیکھ رہے؟ اللہ تعالی ہندو کی ٹھکائی کروانا چاہتا ہے، امریکہ بچتا ہوا کچھ بچا کے چوڑے نکال رہا ہے۔ اللہ کہتا ہو پلید امریکہ، جاتا ہوا ہندو کو پھنسا جا، تاکہ میرے شیر افغانستان میں آ کے ہندو کی ٹھکائی کرے دبا کے۔ سوچو، جہاں 1,60,000 امریکی فوج اور نیٹو کی فوجیں کچھ نہیں کر سکی اور ہار گئی اور مان گئی کہ ہم ہار گئی اور بھاگ گئی، انشاءاللہ وہاں پاکستان کے وہ گبرو جن کو حدیثیں ہی 4 یاد ہیں، ایک غزوہ ہند کی 3 شہادتوں کی، انشاءاللہ وہ کتنے شوق سے غزوہ ہند کا وہ راؤنڈ لڑنے جائیں گے جو کوہستان میں کابل میں میرا رب دے گا۔ آؤ انشاءاللہ جہاد کا اگلا محاذ زوال ہند، زوال شرک و کفر، کروڑوں دیوی دیوتاؤں کا قلع قمع، مندروں پنڈتوں کا خاتمہ، ویدوں شاستروں گرنتھوں کا خاتمہ، دیوالیوں دسہری کے خاتمے، کاشی ہردوار پلید کے خاتمے، ہندوازم ہندو مت گندی مت کے خاتمے۔ اللہ کی قسم آج صاف اعلان کر کے کہتا ہوں، انشاءاللہ غزوہ ہند کا تازہ محاذ، تو جیتا ہوا تازہ دم، وہ ہارا ہوا پٹا ہوا ڈرا ہوا بدحواس، اللہ کی قسم ہندو مسلمان مجاہدوں پاکستانیوں افغانیوں، ہندو تمہاری آمد کا منتظر ہے۔ دہلی کی مسجدیں، ہندوستان کی مسجدیں تمہارے قدموں کی دھمک سننے کی منتظر ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔